اچھا بیگ صاحب، آپ تھوڑا اس میں دیکھیں کہ پاکستان کو اس نے بلایا، اور جس طرح ابھی بات بھی کی گئی کہ چائنا کو نہیں بلایا، ترکی کو نہیں بلایا، لیکن پاکستان کو بلایا. اب پاکستان پھر اس میں کچھ عرصہ جو ہے وہ گو کی کیفیت میں رہا، لیکن الٹیمیٹلی ڈیسیژن یہی ہوا کہ پاکستان نہیں جا رہا. اب اس فیصلے کو مختلف انداز سے دیکھا جا رہا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ پاکستان نہیں گیا، اچھی بات ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں، یہ بیرونی دباؤ کے تحت ہی ایسا ہوا ہے کہ پاکستان نہیں گیا، جاتا تو بھی وہ بیرونی دباؤ کے تحت ہوتا، نہیں گیا تو وہ بھی بیرونی دباؤ کے تحت ہوا. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان کو انوائٹ کیا گیا تھا. پاکستان ان 110 ممالک میں شامل تھا جنہیں دعوت دی گئی تھی، لیکن پاکستان نہیں گیا. جو آپ نے بات کی ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کو نقصان کیا ہوا اور پاکستان نے گین کیا فائدہ کیا ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر تو پاکستان کو بعض نقصانات ہوں گے، وقتی طور پر پاکستان کو بعض نقصانات ہوں گے نہ جانے کے. مثال کے طور پر پاکستان کی ٹیکسٹائل جو ہے اس کا شاید 75% سے زیادہ بڑا گاہک ہے امریکہ. اچھا. پھر یہ کہ بہت سے ایسے راستے ہیں جن سے پاکستان کو امریکہ سے مدد آتی ہے، لہذا وہ سب کچھ اب امریکہ کسی دوسری نگاہ سے دیکھے گا نا، ایک ایسے ملک کی نگاہ سے دیکھے گا جس نے اس کے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے. اور ہماری دعوت میں نہیں آیا. جی، ہماری دعوت میں نہیں. یہ تو خاص طور پر آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اگر کوئی میڈیوکر سا بندہ، کوئی غریب سا آدمی کسی بڑے آدمی کی دعوت کو رد کر دے تو اس کا ری ایکشن کتنا آتا ہے. وہ تو جو ریئیکٹ کرتا ہے اس کے چمچے بہت ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ بہت دباؤ میں آ جاتا ہے، وہ غریب فرد ہو یا غریب ملک ہو. بہرحال پاکستان نے جانے سے انکار کیا اور اس کے یقینی طور پر وقتی طور پر اس کے نقصانات ہوں گے. میں نے جیسے بتایا، اس وقت بھی دنیا میں پاکستان کی سب سے زیادہ تجارت امریکہ میں سے ہے، چائنا سے بھی زیادہ امریکہ سے ہے. اگر وہ پاکستان پہ کوئی پابندیاں لگاتا ہے تو یقینی طور پر اس کا پاکستان کی جو پہلے ہی مالی حالت بڑی دگرگوں ہے اور معیشت کا حال اچھا نہیں ہے، وہ اثر انداز ہوگی. لیکن میں یہ سمجھوں گا، میری نظر میں ہر بندے کا اپنی رائے ہوتی ہے، میری نظر میں یہ انکار جو ہے بہترین فیصلہ ہے. ہر صورت میں انکار ہونا چاہیے تھا. یہ میں اپنا نقطہ نظر ظاہر کر رہا ہوں نا کہ امریکہ کو ہر صورت انکار کیا جانا چاہیے. شارٹ ٹرم جو نقصانات ہیں، شارٹ ٹرم نقصانات کے باوجود امریکہ کو انکار کیا جانا چاہیے تھا. تھوڑی سی میں ہسٹری میں جاؤں گا، اس لیے کہ آپ کے جب کسی سے تعلقات ہوتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا ماضی کے بیک گراؤنڈ سے دیکھتے ہیں، اس نے پہلے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اب مجھ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے. تھوڑی مثالیں دے کر آگے چلتا جاؤں گا. سن 62 میں چین بھارت سردی جرپیں ہوئی، دنیا بھر کا اسلحہ بھارت کو دے دیا. اتحادی کس کا تھا؟ پاکستان کا. اور پاکستان کے دشمن کو اپنے اسلحے سے بھر دیا. پاکستان ایوب خان کا دور تھا، پاکستان چیختا چلاتا رہا، ایک نہیں سنی پاکستان کی. سن 65 میں پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تو امریکہ پاکستان کا حلیف تھا، سیٹو سینٹو کا پاکستان ممبر تھا، سب کچھ تھا پاکستان. لیکن یہ کہ اعلان کر دیا کہ دونوں کا اسلحہ بند. ایسا فراڈ. بھئی آپ ہمیں اسلحہ دیتے ہیں پاکستان کو، انڈیا کو تو آپ اسلحہ دیتے ہی نہیں. انڈیا آپ کا اسلحے کا گاہک ہی نہیں، انڈیا نے آپ سے اسلحہ لیا نہیں، وہ تو لیتا ہے سوویت یونین سے. تو وہ اس کو بند کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ دوسرے طریقے سے ہمارا بازو جو ہے ٹوسٹ کیا. پھر آگے چلے 71 میں کیا ہوا؟ 71 میں ہینری کسنجر نے اپنی کتاب میں باقاعدہ اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ صرف سوویت یونین ہی نہیں، امریکہ بھی پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے میں ملوث ہے. ہینری کسنجر نے اپنی کتاب میں اس بات کا اعتراف کیا ہے. پہلے یہ ذرا ماضی بعید کی مثالیں دیے میں آپ کو ماضی قریب کی مثالیں بھی دے دیتا ہوں. پھر کیا ہوا؟ 9/11 ہو گیا. 9/11 میں ہم اس کے فرنٹ لائن اتحادی بن گئے، ہم نے سب کچھ اس پر قربان کر دیا. پاکستان کے پتہ نہیں کئی ہزار افراد اور پاکستان کے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا. لیکن جو نتائج نکلے وہ آپ کے سامنے تھے کہ وہ اس جنگ کے دوران بھی پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا. TTP کس نے بنائی تھی؟ اور دوسرے ایسے پاکستان دشمن عناصر سے مل کر کون پاکستان میں دہشت گردی کرواتا رہا ہے؟ لہٰذا ہمیں ایک دیر پا تعلق بنانے کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کا کردار کیسا. پھر یہ بھی یاد رکھیے
کہ پہلی افغان جنگ میں جس میں ملا عمر کامیاب ہوا تھا، اس میں وہ پاکستان کو چھوڑ کر چلا گیا، بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا، اور پاکستان کو اس جنگ کا سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پر گرا، یہاں کلاشنکوف کلچر آ گیا، ہیروئن آ گئی، کئی اس کے نقصانات ہوئے. یعنی جب بھی موقع ملا تو مجھے ایک لفظ استعمال کرنے کی اجازت دیجیے، جب بھی ہمارے اس سو کارڈ دوست کو موقع ملا اس نے ہمیں ڈنگ مارا، اس نے ہمیں ڈس لیا. لہٰذا اب ضرورت تھی، اور اللہ کے فضل سے پاکستان کے جو پالیسی ساز ہیں ان کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ قدرت نے حالات ایسے پیدا کر دیے، یہ حالات کا جبر تھا کہ ہم امریکہ سے ذرا دور ہونا شروع ہو گئے. اور پھر یہ کہ چائنا کیونکہ ایک قوت بن چکا تھا تو چائنا سے ہمارے تعلقات جو ہے بہتر ہو گئے. اور یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ چائنا کا دباؤ تھا کہ ہم نے سمٹ میں جانے سے انکار کیا. ہو سکتا ہے، میں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کا امکان ہے. کیوں نہیں کہے گا وہ؟ جب اب پہلے ہم امریکہ سے قرض لیتے تھے، اب ہم چائنا سے لیتے ہیں، اب ہم چائنا کے مقروض ہیں، تو جس کا آپ نے قرض دینا اس کی بات تو ماننی پڑتی ہے. تو یہ بات لاجیکل لگتی ہے، ذہن قبول کرتا ہے کہ چائنا نے پاکستان کو کہا ہوگا، کیونکہ چائنا اور امریکہ کی جنگ جو ہے بڑی کھل کر سامنے آ گئی ہے، لہٰذا چائنا نے کہا ہوگا، تو لہٰذا پاکستان کے پاس اور کوئی راستہ دیکھیں ایٹمی پروگرام ہمارا ویسے تو اللہ کی ذات بچانے والی ہے، لیکن اگر دنیوی معاملات کو دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت سلامت ہے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے. اور امریکہ نے کیسی کیسی کوششیں کی ہیں ہمارے ایٹمی پروگرام پر حملہ کرنے کے لیے، ہمیں ایٹمی اثاثہ جات سے دستبردار ہونے کے لیے، کبھی بھٹو کو دھمکیاں دی، کبھی کچھ کیا، کبھی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اسے تو یعنی ایک چیز ہماری حفاظت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، اسے ہم سے چھیننے کی کوشش ہر دم ہر وقت کی ہے. تو یہ معاملہ ہے، لہٰذا ہم ایسے ملک کے ساتھ اگر تعلقات بنائیں گے تو ہم سے زیادہ پاگل کون ہوگا. پھر ایک اور بات ہے، دیکھیے لوگ کہتے ہیں اس وقت دنیا میں جنگ کوئی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو سوائے اسرائیل کے. اس کی ایک وجہ ہے، دنیا میں کوئی اور ملک اس وقت انٹرسٹڈ نہیں ہے اپنے ملک کو آگے بڑھانے، اپنی یعنی جغرافیے کو پھیلانے میں. کوئی اور ملک اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے جتنا، بلکہ میں سمجھتا ہوں واحد اسرائیل ہی ایک ایسا ملک ہے جو انٹرسٹڈ ہے کہ میں اور اپنے آپ کو پھیلا لوں جغرافیائی لحاظ سے. اچھا، جب اسرائیل ایسا کرے گا، اپنے آپ کو پھیلائے گا، تو کن کی زمینوں پر آئے گا؟ ہمارے بھائی عربوں کی زمین پر آئے گا. تو عرب پتہ نہیں، میں نہیں جانتا کہ عرب اس کے جواب میں کیا کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن ہمارے مقدس مقامات ہیں جن کے لیے ہماری جان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا ہمارا بنتا ہے کہ ہم اس جگہوں کا، خاص طور مقدس مقامات کی ہم حفاظت کریں. اور پاکستان واشگاف اعلان کر چکا ہے کہ کبھی مقدس مقامات کو خطرہ ہوا تو پاکستان خود آگے آئے گا. اور اسرائیل بھی جانتا ہے یہ بات. سن 67 میں بن گوریان نے کہی تھی کہ ہمارا اصل مقابلہ عربوں سے نہیں ہے، ہمارا اصل مقابلہ پاکستان سے ہے. تو اسرائیل اور امریکہ کو تو میں بریکٹ کرتا ہوں، وہ ایک ہی چیز ہے. امریکہ ایک طاقت ہے جس کی گردن پر اسرائیل سوار ہے، اور وہ امریکہ اپنی مرضی سے نہیں، اسرائیل کی مرضی سے چلنے پر مجبور ہوگا. اور جب اسرائیل کو یہ معلوم ہوگا کہ میرے راستے میں اصل رکاوٹ پاکستان ہے، تو وہ پاکستان پر حملہ آور ہوگا. اور امریکہ خواہی نہ خواہی، چاہتے ہوئے اور نہ بھی چاہتے ہوئے، امریکہ اسرائیل کی ہیلپ کرے گا پاکستان کے مخالفت میں بھی. لہٰذا ہمیں کسی صورت ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات امریکہ سے بنے. ٹھیک ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم امریکہ کے دشمن بن جائیں، لیکن ہم کبھی اس کے دوست نہ بنیں. اسے اپنی جگہ پر رکھیں، ہم اپنی جگہ پر رکھیں. آخر میں ہنری کسنجر کی وہ بات جو ہے وہ کوٹ کر دیتا ہوں کہ امریکہ اپنے دشمنوں کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا امریکہ اپنے دوستوں کے لیے خطرناک ہے. اس لیے ہمیں امریکہ سے بچنا چاہیے.